اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا جو کسی کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا، اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کہنے لگا کہ یہ شخص بہت نیک ہے. تو آپ نے اس سے دو باتیں پوچھی کہ جس کے بارے میں تم گواہی دے رہے ہو کہ یہ بہت اچھا ہے، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، سفر تو نہیں کیا. کہا کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں، پڑوس میں بھی نہیں رہے. کہا پھر تم اسے اچھا کیسے کہتے؟ کسی انسان کی اچھائی، خوبی اور بھلائی دو چیزوں سے پتہ چلتی ہے. نمبر ایک، سفر کے دوران اس کے جتنے بھی عیب اور ہنر ہیں اور اس کی بھلائیاں اور وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں کبھی انسان تھکا ہوتا ہے، کبھی انسان بھوکا ہوتا ہے، کبھی انسان اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے سفر کی تکلیف کی وجہ سے. تو اس وقت جو انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر جائے، اپنی تھکاوٹ کو کنٹرول کر کے مسکرا اٹھے، اپنی بھوک کو کنٹرول کر کے دوسرے کو کھانا دے سکے، اپنی پیاس کو کنٹرول کر کے دوسرے کو پانی دے، اپنے آرام کو کم کر کے دوسرے کو آرام پہنچائے، تو وہی انسان دراصل اچھا انسان ہے. اور دوسرا نیبر، کہ جب انسان کسی کے ہمسائے میں رہتا ہے، ہمسائیگی میں رہتا ہے، تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے برے وقت میں کس طرح مدد کرتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خاص طور پر سفر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں سفر یہ ہے کہ کسی بھی جہاز پر یا کسی بس پر یا کسی سواری پر سوار ہوتے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شخص ایک دوسرے سے پہلے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جا کر سب سے پہلے اچھی سیٹ لے لے. ریسنٹلی مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا اور دیکھ کر انتہائی تکلیف ہوئی کہ جس وقت پاکستان میں جہاز لینڈ کیا تو اس وقت ایئر ہوسٹس جو برٹش تھی، وہ بیچاری چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جب تک جہاز نہ رک جائے آپ لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہیں، اور سوائے ہم دونوں کے اور چند لوگ، دو چار کوئی اور ہوں گے، آپ یقین کریں کہ پورے کے پورے لوگ، جہاز ابھی ہلکا ہلکا چل ہی رہا تھا، وہ سب کھڑے ہو کے فوراً اپنا سامان نکالنے لگ گئے. اور یوں ایک ہنگامہ اور عالم بدتمیزی تھا کہ شرم سے نگاہیں جھک گئی کہ ہمارا قومی کردار کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. یعنی جہاز رکے گا، سب کو اترنا ہے، وہ دوبارہ واپس اس میں نہیں لے جائیں گے آپ کو، اس میں سے آپ کو نکلنا ہی ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ نکلیں گے تو آپ کو بس بھی مل جائے گی، اور بس سیٹوں والی نہیں ہے کہ سب بیٹھیں گے، آپ کو بہرحال کھڑے ہی ہونا ہے، اور پھر آپ کو آگے بھی جانا ہے، اور سب نے اسی قطار سے نکلنا ہے. اگر 5 منٹ آگے کیا اور پیچھے کیا، لیکن ایک عالم بدتمیزی ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر جو ہی سیڑھی لگی دھڑ دھڑ لوگ نیچے اترے، اور کوئی بس موجود نہیں تھی. پورے وہ رن وے کے اوپر گٹھڑیاں اٹھائے سب اس طرح ایک نظارہ پیش کر رہے تھے کہ، اور پھر جو ہی بس آئی تو پھر وہی دھکم پیل. اور پھر جب بس میں بیٹھے تو لوگوں نے، کسی نے ایک یعنی شخص خود بیٹھا ہے اور ادھر بھی اپنا سامان سیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ادھر بھی رکھا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہیں. تو یہ ہمارے ایک یعنی یہ کون سا اسلامی اخلاق ہے؟ یعنی یہ کس قسم کا کہ ہم اپنے بارے میں اتنے خود غرض ہیں، اتنے حریص ہیں. حالانکہ ہمارا اخلاق اور کردار تو وہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو ہم آنکھیں کھول کر رکھیں کہ کہیں وہ ہماری مدد کا محتاج تو نہیں، اور ہم اٹھ جائیں اور اس کو بٹھائیں. لیکن چونکہ ہم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور زبردستی کلمہ پڑھوا دیا گیا ہمیں، اس سے آگے ہمیں کیا خبر کہ ہم کس رسول کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اوپر کیا اخلاقی تقاضے ہیں. ہمارا اخلاق تو غیروں نے لے لیا اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے. تو صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک ہم کچھ کر کے نہ دکھائیں. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں اچھے کلمات، لیکن عمل صالح ان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے. گویا عمل صالح ایک ڈش ہے کہ جس میں کوئی چیز رکھ کر پیش کی جاتی ہے. تو ہماری باتیں اور ہمارا ذکر اور ہماری باقی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی جب تک ہم عملی کردار جو ہے وہ پیش نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص کی نظروں سے بھانپ لیا کہ اس کو کیا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تیار تھے، ایک شخص آیا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کسی کو اچھا فلاں تم اس کو بٹھا لو، آپ نے فوراً سب کے لیے ایک حکم عام دیا اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس فالتو سواری ہو وہ اسے آفر کرے کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس فالتو زیادہ رہا ہو، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جس کے پاس زیادہ ہیں یا استعمال کی چیزیں جس کے پاس زیادہ ہیں وہ دوسرے کو دے. اور اسی طرح آپ نے مختلف قسم کی چیزوں کا ذکر کیا. یعنی روایت میں صرف 2 چیزیں آتی ہیں، ایک سواری اور ایک زیادہ راہ، لیکن آپ نے کھانے پینے کی اور ڈیٹیل کے ساتھ بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جس کے پاس یہ ہے وہ اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے. یعنی سب مل کر ایک فیملی کی طرح ٹریول کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے سفر کریں، تاکہ سفر جو ہے وہ ایک خوشگوار تجربہ ہو، نہ کہ ایک اذیت اور عذاب ہو.
اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چیزوں کا نام لے رہے تھے تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہم میں سے کسی کا فالتو مال پر کوئی حق نہیں، کہ جیسے یہ ہمارا نہیں، یہ ان لوگوں کا ہے جو ہمارے ساتھ ہیں اس میں اور ان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سفر جہاد پر جانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، بے شک تمہارے بھائیوں میں ایک جماعت ایسی ہے جن کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ان کا کوئی قبیلہ ہے، پس تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 2 یا 3 آدمیوں کو شامل کر لے، اور ہم میں سے کوئی شخص سوار نہ ہو مگر باری باری، یعنی جس طرح یعنی جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں ان کی باری ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ 2-3 آدمیوں کو شامل کر لیا، اور میرے اونٹ پر میری باری بھی اتنی ہی ہوتی تھی جتنی ان کی باری ہوتی تھی۔ یہ ہے اسلامی بھائی چارہ۔ دوبارہ اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد پر جانے کا ارادہ فرمایا اور آپ نے فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، یعنی کچھ تو مکہ کے رہنے والے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ، اور کچھ مدینہ کے اہلیان، بے شک تمہارے بھائیوں میں ایک جماعت ایسی ہے، اور اشارہ تھا مہاجرین کی طرف، جن کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ان کا کوئی قبیلہ ہے، یہاں یعنی مال بھی نہیں اور ان کا گھر بھی نہیں، اور یا پھر اشارہ تھا آپ کا اصحاب صفہ کی طرف کہ جو اطراف و جوانب سے مدینہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور ان کے گھر بار جو تھے وہ بہت دور ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی شامل سفر ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، بس تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 2 یا 3 آدمیوں کو شامل کر لے، اور ہم میں سے کوئی شخص سوار نہ ہو مگر باری باری سوار ہو، یعنی جس کا اونٹ ہے وہ بھی باری سے سوار ہو اور باقی حصہ جو ہے وہ اس کو بیچ میں دے جس کے پاس اونٹ نہیں ہے۔ تو گویا صحابہ کرام کے جو مال تھے یا جو سواریاں تھیں ان کی صرف پرسنل چیز نہ رہی بلکہ وہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی چیز رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی ضرورتوں کا شیئر کرنا جو ہے یہ دراصل اسلام کی روح ہے۔ یعنی اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو نہیں صرف چاہتا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، ایک تسبیح کر لیں، نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے سو جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ دوسرے لوگ کس چیز کے ضرورت مند ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا حصہ بھی ہمارے پاس ہو اور ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہو۔ اگلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہا کرتے تھے، آپ کمزور کو چلاتے، خود ان کے پیچھے چلتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ سے بڑھ کر کس کی عزت اور شان ہوگی، لیکن آپ دوسروں کو آگے کر کے، اور خاص طور پر کمزوروں کا ذکر ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب کہیں مثال کے طور پر سفر میں لوگ رکتے ہیں اور کہیں پر جانا ہوتا ہے تو پھر تیزی سے جو طاقتور ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جن کے اوپر ایسی کوئی مشقت نہیں ہوتی، وہ تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور عموماً بچے یا کمزور یا بوڑھے بیمار لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کسی حج کے سفر پر دیکھ لیں اور سفروں پر آپ دیکھ لیں، جہاں بھی لوگ اجتماعی طور پر سفر کرتے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی مدد کرتے، یعنی کمزور کو چلنے میں خود مدد دیتے۔ تو اس سے آپ کا اخلاق کریم آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کہیں سفر پر نکلیں، کسی ٹرپ پر نکلیں، کسی بھی مقصد کے لیے نکلیں، تو ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی خیال کریں۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے، جب سواری پر انسان سوار ہو تو اسے کیا کہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے تاکہ تم سواری کر سکو، اور جب ان کی پشتوں پر تم سوار ہو جاؤ اور خوب جم کر بیٹھ جاؤ۔ اذا استویتم علیہ، استویتم علیہ کا مطلب یہ کہ پوری طرح ٹک جاؤ ان پر، تو پھر زبان سے یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ جانور ہمارے لیے مسخر کر دیے، ان کو ہمارے فرما بردار بنا دیا، اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مقرنین کا لفظ جو ہے قرن سے نکلا، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، قریب ہونا، کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر اسی کے قریب جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، منقلبون کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے پلٹنا، انقلاب اسی سے ہے، الٹ جانا چیزوں کا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا فرماتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کا ترجمہ بھی وہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے فرما بردار بنا دیا ہے اسے ہمارے لیے۔ سخر لنا ھذا کا معنی ہے اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ وما كنا له مقرنین، مقرنین یعنی قابو پا نہیں سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ایک سفر تو یہ ہے کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، اور اس موقع پر آپ دیکھیں کہ اسلام کتنے خوبصورت طریقے سے انسان کو مختلف موقع کی مناسبت سے ایک میسج بھی دیتا ہے، ایک سبق بھی دیتا ہے۔ اور اس میں سبق کیا ہے کہ ایک دنیا کا سفر ہے اور ایک آخرت کا سفر بھی ہے۔ دنیا کا سفر تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد آپ فرماتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی اس سفر میں، یعنی سفر تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس سفر میں ہم سے نیکی کے کام کروا، ہمارے اندر تقوی پیدا کر، اور ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی سفر میں بھی ہم کوئی نیکی کرنے کے قابل ہوں۔ پھر فرمایا ہمارے لیے ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی دوری کو ہمارے لیے سمیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور تو ہی ہماری عدم موجودگی میں ہمارے اہل خانہ کا کفیل ہے، یعنی پیچھے جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی تیرے حوالے ہیں۔ اے اللہ، میں سفر کی مشقت، منظر کی خوفناکی اور واپسی پر مال اور آل اور اولاد کے متعلق بری خبر سننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جب میں لوٹ کر آؤں تو خیریت کے ساتھ لوٹ کر آؤں اور خوشیوں کے ساتھ انہیں ملوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدرجہ بالا کلمات بھی فرماتے اور ان پر یہ اضافہ فرماتے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا، ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان واپس اپنے شہر یا گھر لوٹ آئے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو سفر کی مشقتوں، واپسی کے حزن و ملال، استقامت کے بعد کوتاہی، مظلوم کی بد دعا اور مال اور اہل و عیال میں بدحالی دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ یعنی سفر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان چیزوں کی دعا کرتے۔ کس چیز کی؟ کہ سفر کی مشقت سے اللہ تعالیٰ بچائے، یعنی اس میں کوئی آفت، کسی حادثے اور مشکل سے، اور واپسی کے حزن و ملال یعنی واپس لوٹیں تو کوئی غم نہ دیکھیں، اور ہمارے اندر اللہ کے دین پر جو استقامت ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ جو بات ہے یہ ایسے ہی نہیں کہ ہیپیزڈلی بیچ میں ڈال دی گئی ہے۔ آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ جب انسان گھر پر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک روٹین ہوتی ہے، جیسے صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنے بہت سے کام کاج کرتا ہے، کچھ ذکر اذکار، کچھ نوافل، کچھ لین دین، کچھ اور زندگی کے بہت سے کام۔ لیکن جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو یہ سب کچھ چھٹ جاتا ہے اور نمازیں بھی عادی ہو جاتی ہیں۔ لہذا جب انسان واپس لوٹتا ہے تو اس روٹین کو پھر پلٹانا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور آپ میں سے جو بھی سفر کرے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، جس اچھے کام پر تو نے ہمیں استقامت دی ہے، جب ہم واپس پلٹیں تو ہمارے اندر کوتاہی نہ آئے، کیونکہ جب کسی بھی چیز میں گیپ آ جاتا ہے تو دوبارہ اسے شروع کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نفسیات دان تھے، کتنی باریک چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھتے تھے اور اس کی مناسبت سے دعا مانگنا بھی سکھاتے۔ اگلی بات، مظلوم کی بد دعا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر میں کسی کے اوپر ناحق ظلم کر بیٹھیں اور مال اور اہل و عیال کی بدحالی ہم نہ دیکھیں، یعنی ہمارے پیچھے سے خیریت ہو۔ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر والوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی یا گھر والوں کا اتنا خیال نہیں ہوتا، جو ہی انسان ان کو چھوڑ کر کہیں نکلتا ہے
تو زیادہ ان کے بارے میں ہی فکر کرتا ہے، یہ سوچتا ہے. تو اس لیے یہ دعا مانگ کر اس کو بے فکر کیا گیا کہ تم ان کو اللہ کے حوالے کرو اور اپنے کام سے کام رکھو. اگلی حدیث ہے حضرت علی بن ربیعہ سے مروی ہے. فرمایا میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ ان کی خدمت میں سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا. آپ نے جب رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ. رکاب وہ پہلا فٹ سٹیپ جس پہ پاؤں رکھتے ہیں، اس پہ بسم اللہ کہہ کے پاؤں رکھا، اور جب اس کی پشت پہ جم کر بیٹھ گئے تو پڑھا الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمدللہ. پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ پاک ہے تو، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تو مجھے بخش دے. کیونکہ گھر میں بھی اگرچہ انسان حادثات سے بچا ہوا نہیں ہے اور موت انسان کا گھر میں بھی پیچھا کر سکتی ہے، لیکن خصوصاً جب انسان سفر پر نکلتا ہے تو ہمیشہ خیال آتا ہے کہ میں خیریت سے لوٹوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری واپسی ہی نہ ہو. اس وقت انسان کو ذرا شدت سے موت یاد آتی ہے. تو ایسے موقع پر بخشش کی دعا مانگنے کی تلقین یہاں پر کی جا رہی ہے. سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پاک ہے تو، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس تو مجھے بخش دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یقیناً گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین آپ کس لیے مسکرائے؟ یعنی یہاں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے لیکن ہم آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں. فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح میں نے کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا تو آپ نے جواب دیا بلا شبہ تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے. یعنی جب بندہ اپنی زبان سے یہ بات نکالتا ہے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری اس بات سے میرا رب خوش ہو رہا ہے، تو انسان کی خود بخود مسکراہٹ لبوں پر آ جاتی ہے. اور خاص طور پر اس انسان کی کہ جس کی زندگی کا مقصد ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہو. اگلا باب ہے باب تکبیر المسافر اذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه اذا هبط الاودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتکبیر ونحوه. مسافر جب کسی چوٹی وغیرہ بلند مقام پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، اور جب کسی وادی وغیرہ میں اترے تو سبحان اللہ کہے، اور تکبیر وغیرہ کے لیے آواز بلند کرنے کی ممانعت کا بیان. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، اور جب پس جگہ اترتے تو سبحان اللہ کہتے. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی مروی ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے واپس تشریف لاتے تو جب بھی کسی گھاٹی یا بلند جگہ پر چڑھتے تو آپ 3 مرتبہ تکبیر کہتے. اسی طرح جب جہاز بلند ہو رہا تو اس وقت بھی تکبیر دل میں پڑھنی چاہیے. اور پھر فرماتے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. یہ وہی دعا ہے جو پیچھے گزر چکی، اس میں چوتھا کلمہ بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا مطلب ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست دی. اور یہ جو آخری دعا ہے صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا عمرہ کرتے ہوئے جب صفا اور مروہ پہ انسان پہنچتا ہے بلندی پر تو اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ مسنون دعا ہے صحیح کرنے کی.
اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جب بھی کسی بلند مقام پر چڑھو تو اللہ اکبر کہو۔ جب وہ آدمی واپس لوٹ گیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کے لیے دوری کو سمیٹ دے اور سفر کو اس کے لیے آسان فرما دے۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص سفر کے لیے جا رہا ہو اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے، اور دعاؤں میں ایک تو وہ دین اور ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کی دعا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعا بھی کہ یا اللہ اس کے سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو سمیٹ دے اور اس کی مشکلیں دور کر دے سفر کی، یہ دعا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جب ہم اوپر سے کسی وادی میں جھانکتے تو ہم لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے آپ کے ساتھ نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے۔ یعنی اس سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ جب ذکر کیا جائے اور خاص طور پر بہت سارے لوگ ہوں تو بہت اونچی آواز نہ کی جائے، کیونکہ صحابہ کرام جب اونچی جگہ پر لشکر کی صورت میں چڑھ رہے تھے اور سب نے زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے ساتھ نرمی کرو، یعنی اتنے گلے مت پھاڑو کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے، تم دل میں بھی اللہ اکبر کہو گے تو وہ سن لے گا، کیونکہ ایک تو بلندی پہ چڑھنا مشکل کام، اور پھر دوسرا یہ کہ سفر میں انسان ویسے ہی تھکا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دے تو مزید اپنے آپ کو تھکانے کے نڈھال ہونے والی بات ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ سفر میں دعا کے مستحب ہونے کا بیان، کہ جب مسافر ہوتا ہے انسان اس وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، مسافر اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کو صرف بیکار کی سوچوں میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، یعنی 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، یعنی جس پہ ظلم کیا جائے اور وہ پھر بد دعا دے تو وہ سنی جاتی ہے۔ نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا، یعنی اگر اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے تو وہ بھی سن لی جاتی ہے۔ اگلا باب ہے جب لوگوں سے یا کسی اور چیز سے ڈرے تو کیا کرے، کیا دعا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے خطرہ محسوس فرماتے تو دعا فرماتے، اور دعا کیا ہوتی؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم تجھی کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، یعنی ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تجھی کو ان کے سامنے کرتے ہیں کہ تو ہی ان کا مقابلہ کر، اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ جب کسی منزل پر انسان اترے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے، یعنی سوار ہوتے وقت، جاتے ہوئے تو پیچھے دعائیں گزر چکی، اب یہ کہ جب پہنچ جائے اس وقت کیا کہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص کسی منزل پر اترے اور کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی یہ دعا پڑھے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ وہ وہاں سے چلا نہ جائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان سفر کرتے ہوئے راستے میں کسی جگہ رکتا ہے، اور خصوصاً اس دور میں آپ دیکھیں کہ رکنے کے لیے کوئی ایسے ہوٹلز یا ایسے پوائنٹس نہیں ہوتے تھے کہ جہاں آرام سے انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے، تو عموماً لوگوں کو صحرا میں ہی روکنا پڑتا، اور اس میں طرح طرح کے خطرات ہوتے، بچھو، سانپ وغیرہ اور دوسرے جنگلی جانور بھی، تو ایسی صورت میں اس کا حل یا پروٹیکشن کے لیے دعا سکھائی گئی، اور وہ یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یا پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس کے تمام کلمات کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنا چاہتا ہوں جو اس نے پیدا کیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ تسلی دلائی کہ جب کوئی شخص کسی جگہ پر اتر کے یہ پڑھ لیتا تو پھر اس کو جب تک اس جگہ اس زمین میں موجود ہے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو آپ فرماتے اے زمین میرا بھی اور تیرا بھی پروردگار اللہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں تیرے شر سے اور ہر اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر ہے،
اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اوپر رینگ رہی ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر عربی کے الفاظ نہ بھی یاد ہوں تو اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، وہ تم کو کھانے پینے اور سونے سے روکتا ہے، پھر جب تم سفر پورا کر چکو تو جلدی اپنے گھر کو لوٹا کرو، یعنی اپنا کام جب تمہارا ہو جائے تو پھر بلا وجہ سفر میں مت رہو۔ اگلی حدیث حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ عرصہ گھر سے باہر رہے تو وہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس نہ آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص رات کے وقت گھر داخل نہ ہو۔ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر رات کو اچانک کوئی گھر آئے اور گھر والوں کو اس کی اطلاع نہیں آنے کی تو گھر والے نیند کی حالت میں گھبرا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خاص طور پر آپ جب سفر وغیرہ سے لوٹتے تو پہلے گھروں میں اطلاع دیتے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ تاکہ عورتیں جو گھر میں پیچھے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنی زینت وغیرہ کا سامان کر لیں، یعنی اچانک گھر میں نہ جائے کہ جس سے دوسروں کو یعنی کسی طرح کا وہ خوف یا کسی طرح کی دہشت ان کے اندر نہ پیدا ہو۔ اور دن میں بھی اچانک جانے سے منع کیا گیا۔ اور اچانک جانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تجسس کر رہا ہے، یا اچانک جیسے کسی کے چھاپا مارنا جو ہوتا ہے وہ اچانک والی بات ہوتی ہے، اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس نہیں آتے تھے، آپ صبح کو یا شام کو ان کے پاس تشریف لاتے، یعنی دن کے وقت آتے۔ یعنی یہ نہیں کہ عام حالات میں بھی یہ سفر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس حدیث کو مس کوٹ نہ کریں۔ جب سفر سے لوٹیں اور اپنے شہر کو دیکھیں تو کیا کہیں، یعنی جب انسان واپس آ رہا اور آبادی اپنے شہر کی نظر آئے تو اس وقت بھی دعا بتائی گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، اور آپ یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ کے اندر پہنچ گئے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے، یعنی نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور اس باب کی یعنی آداب سفر کی آخری بات یہ ہے کہ عورت اکیلے سفر نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی محرم کے بغیر 1 دن اور 1 رات کا سفر کرے۔ اور اس میں یہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات سے مراد یہ ہے کہ اتنی لمبی مسافت ہو کہ جس میں پورا دن اور پوری رات جو ہے اسے تنہا کہیں سفر کرنا پڑے، کیونکہ مردوں کو بھی تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا تو عورت کے لیے خاص طور پر اس کی ممانعت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائے مگر اس صورت میں کہ اس عورت کے پاس اس کا محرم ہو، اور کوئی عورت کسی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کے لیے لکھا جا چکا ہے، فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ خصوصاً سفر حج میں محرم کی جو شرط ہے عموماً لوگوں کو یہ بہت ناگوار گزرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حج کا سفر جو ہے وہ ایک پرمشقت سفر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج کرنا ہے، یعنی جس طرح جہاد میں مردوں کو انتہائی مشقت ہوتی ہے اسی طرح عورتوں کے لیے سفر حج جو ہے ایک مشقت بھرا کام ہے، اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بعضوں کا زبان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بعضوں کا وہاں پر سامان اٹھانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس دور میں زیادہ مشکل تھی اور آج کا سفر آسان ہے۔ آج کا سفر آسان ہونے کے باوجود بھی وہ عورتیں جو گروپس میں جاتی ہیں اور جو مرد وہ گروپس لے جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامان اٹھانا، ان کی بیماری، ان کی صحت، ان کے کھانے پینے، ان کی بے شمار ضروریات کا خیال کرنا، اور خدا نخواستہ وہ قافلے سے بچھڑ جائیں تو ان کو ڈھونڈنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ 1-2 مردوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے پابندی عائد کی گئی کہ اس میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسا سفر ہے کہ خاص طور پر جس میں بہت سے رش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کچلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ اتنی ترقی یافتہ زمانے میں بھی اور اتنے انتظامات کے باوجود بھی، اور کچلے نہ بھی جائیں تو بعض لوگ صرف سن ہیٹ کی وجہ سے اور سن سٹروک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں اس سفر میں، اور کئی ایک حادثات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال مینا کا حادثہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ایسی صورت میں تنہا سفر کرنا جو ہے وہ عورت کے لیے مشقت اور مصیبت کا باعث ہے،
اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پابندی ہے اور ایک اس کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی گئی ہے یا اسے ایک قید کر دیا گیا کہ نہیں لازمی وہ محرم کے ساتھ نکلے. نہیں، یہ اسی کی بھلائی اور اسی کی سہولت کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.